پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے نبی نے بیٹی کو عزت دی ہے. بیٹیوں کو سمجھنا چاہیے کہ بیٹی کو عزت ہی میرے رسول نے عطا فرمائی ہے. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گرچہ مشکل ہے لیکن جس نے 4 بیٹیاں یا 4 بہنیں پال لی اس کے ذمے آ گیا بہنوں کا پالنا. باپ کسی وجہ سے کمزور ہو گیا یا کسی وجہ سے والد کا انتقال ہو گیا اور عرش کے مالک نے بیٹیوں کی ذمہ داری بھائی کو دے دی. فرمایا اگر 4 بیٹیاں یا 4 بہنیں فرمایا اگر وہ تیرے حصے میں آ گئی. ویسے تو لوگ پراپرٹی بانٹتے ہیں نا باپ کی, ویسے تو لوگ باپ کی جائیداد اور اس کا روپیہ اور اس کا بینک بیلنس بانٹتے ہیں. اگر بٹتے بٹتے تیرے حصے میں باپ کی بیٹیاں آ گئی تو آمینہ کے معصوم بیٹے اور حضرت فاطمہ کے بابا فرماتے ہیں کہ تو ان کی اچھی تربیت دینا, انہیں ڈانٹنا نہ, انہیں تکلیف نہ دینا, اچھی تربیت کر کے تو ان کی شادی کر کے میرے پاس آنا. فرمایا جس طرح یہ میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں اس طرح تو میرے ساتھ جوڑ کے جنت میں داخل ہو جائے گا. اس طرح میرے ساتھ بولیے میرے ساتھ جوڑ کے. حضرت عباس حضور کے چچا ہیں, کہتے ہیں حضور جس کی 4 نہ ہو 3 ہو. تو میرے حبیب نے فرمایا اللہ 3 والے کو بھی اسی طرح کا اجر عطا فرمائے گا. حضور جس کی 2 ہو فرمایا تو کوشش کر, محنت کر, تو ان کی اچھی پرورش کر, ان سے پیار کر, اس طرح میرے ساتھ جڑ کے جنت میں داخل ہو جائے گا. حضرت عباس کہتے ہیں ہم نے ایک کے بارے میں پوچھا ہی نہیں اور ہمیں پکا پتہ ہے جو ایک کی بھی پرورش کرے گا اسے بھی اللہ کے رسول جنت میں بازو تھام کے لے کر کے جائیں گے. حضرت فاطمہ کہتی ہے میں نے آنکھ کھولی نا جب گھر میں 5 سال عمر حضرت فاطمہ کی تھی جب نبی پاک نے اعلان نبوت فرمایا. ان روایات میں اختلاف رہتا ہے, کبھی کمی بیشی بیان کی جائے یا کہیں ہو جائے تو یہ چونکہ بڑی مضبوط روایات ملتی نہیں. 5 سال عمر تھی میری جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو کہتی ہے میں نے گھر میں دکھ دیکھے, آزمائشیں دیکھی, لیکن ہر گام پہ میں اپنے نبی کے ساتھ کھڑی رہی. ہر گام پہ. کہا آپ دین کے لیے سب سے پہلے نکلی کب تھیں؟ بازار جانے کو تو نکلی نہیں, مارکیٹ تو جانا حضرت فاطمہ کا ثابت ہی نہیں, گلی کے اندر نکلنا تو ثابت ہی نہیں, تقاریب کے اندر جانا تو ثابت ہی نہیں. ایک دفعہ نکلی حضرت فاطمہ سب سے پہلے گھر میں. کب نکلی؟ حضرت ختیجہ کا انتقال ہو گیا ہے, سیدنا صدیق اکبر ملک شام گئے ہوئے. کسی نے دوڑ کے آ کے حضرت فاطمہ کو بتایا کہ مسجد حرم شریف میں خانہ کعبہ کے سامنے حضور سجدے میں تھے. اونٹ کی اوجڑی بڑی وزنی ہوتی ہے, اس میں گند بہت زیادہ ہوتا ہے, حضور کا وجود نرم و نازک ہے. ابو جہل نے, ابو سفیان نے, ان کافروں نے اوجڑی اٹھا کے حضور کی گردن پہ رکھ دی ہے. بظاہر حقیقتاً نہیں, بظاہر یہ حال ہے کہ حضور کی گردن مبارک اٹھ نہیں رہی. حضرت فاطمہ کہتی ہے میں نے پہلے دن نقاب اوڑھا, پہلے دن میں نے نقاب اوڑھا اور میں نے دوپٹہ لیا. کہا حضور کی گردن پر اوجڑی ہے, پاک رسول کی پاک بیٹی, عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی. حضرت فاطمہ فرماتی ہیں میں پہلے دن برقع اوڑھ کے حرم شریف گئی, حضور سجدے میں, سر پہ وزنی اوجڑی. فرماتی ہے میں نے کھینچ کے اتاری, حضور کھڑے ہوئے, میں روئی نہیں, میری آنکھوں میں آنسو نہیں, میں نے حضور کی انگلی تھامی. آپ فرماتی ہیں ساری کائنات مصطفیٰ کے پیچھے اور نبی میرے پیچھے پیچھے. فرماتی ہیں میں گھر نہیں لائی نبی پاک, حضور نے بھی نہیں پوچھا بیٹے کدھر جانا ہے, سیدھی میں آب زمزم کے کنویں پہ لے گئی. فرماتی ہیں بظاہر بالوں میں وہ اونٹ کی اوجڑی کے ذرات لگ گئے تھے. فرماتی ہیں لوٹے میں پانی بھرا, ایک ہاتھ سے میں پانی ڈالتی, دوسرے ہاتھ سے حضور کی زلفوں کو سنوارتی. فرماتی میں دھوتی جاتی, فارغ ہوئی حضور کے کپڑوں کو میں نے دھویا, وجود پہ پانی ڈالا. میرے دوستو یہ انداز محبت, یہ انداز وفا, یہ انداز تربیت. فرماتی ہیں پھر میں نے اپنے دوپٹے سے حضور کے بالوں کو صاف کیا, پھر کہا حضور چلیے. نبی پاک اٹھے, انگلی میں نے تھام لی. فرماتی ہیں خرامہ پیچھے پیچھے, اب بھی نہیں پوچھا فاطمہ کدھر جانا ہے. فرماتی ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لائی, چارپائی پہ بٹھایا اور بٹھا کے دودھ کا پیالہ میں لائی, حضور کو دیا. پھر میں نے نبی پاک کو کھجوریں دی اور جب حضور نے پی لی تو فرماتی ہے میں بازوؤں کا ہار بنا کے گلے سے لپٹ گئی, ماتھا چوما تو حضور روئے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے غم نہیں کرنا, میری اماں سیدہ ختیجہ فرمایا کرتی تھی فاطمہ تیرے باپ کو اللہ بڑی عزتیں عطا فرمائے گا.
بڑی فرماتی ہیں وہ پہلے دن میں دین کے لیے نکلی، پھر میں بدر میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ گئی، احد میں بھی گئی، میں خندق میں بھی گئی، میں پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم لگ گئے، حضور کے دانت مبارک شہید ہو گئے، وجود سارا زخموں سے بھر گیا، تو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت علی آئے۔ میں نے الحمدللہ اس غار کی زیارت کی ہے میدان احد میں جس میں میرے نبی نے آرام فرمایا تھا۔ فرماتے ہیں غار میں آرام میں تھا، حضرت علی آئے تو جناب علی فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میرے زخموں کی خبر فاطمہ کو نہیں کرنی۔ حضرت فاطمہ ساتھ ہے، زخمیوں کو پانی پلاتی ہیں، حضور کے ساتھ آئے، میرے زخموں کی خبر فاطمہ کو نہیں کرنی، اسے نہیں بتانا۔ جناب علی کہتے ہیں حضور نے یہ کہا اور میں نے رخ پھیرا تو فاطمہ میرے پیچھے کھڑی تھی، فاطمہ پیچھے، بتانا پڑا ہی نہیں، سیدہ پہنچ گئیں، کہتے ہیں کپڑا گرم کر کے جلا کے لائیں، حضور کے زخموں میں رکھا، بڑا حوصلہ ہے حوصلے والے نبی کا۔ فرماتی ہیں گیلا کپڑا کر کے لائیں، اس سے حضور کے چہرہ انور سے خون کو صاف فرمایا۔ پھر فرماتی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کو مرہم پٹی کی۔ فرماتی ہیں ان ساری چیزوں سے فارغ ہو کے کپڑے ساتھ لائی تھی، حضور کا لباس تبدیل کیا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ٹیک لگا کے آرام کرنے لگے، اللہ نے پتھروں کو نرم کر دیا، تو فرماتی ہیں فاطمہ اٹھ کے باہر گئی۔ جناب علی فرماتے ہیں میں گیا تو احد کی پچھلی جانب دیوار پہ سر رکھ کے فاطمہ رو رہی تھی، فاطمہ رو رہی تھی۔ میں قریب گیا تو میں نے کہا وہاں تو تیرے بڑے حوصلے تھے، تیرا ایک آنسو بھی نہیں گرا، اور یہاں تیرا کیا حال ہے؟ فرمانے لگی علی تو نے حضور کے زخم نہیں دیکھے، تو نے رسول پاک کی تکلیف کو نہیں دیکھا، وہاں روتی تو حضور پریشان ہوتے، یہاں اپنے رب کی بارگاہ میں آنسو بہا رہی ہوں۔ حضرت علی کہتے ہیں آنسو میرے بھی نکلے، میں نے کہا بیٹی جانے اور باپ جانے۔ وہ کہتے ہیں فاطمہ کو بتانا نہ، فاطمہ جاتی ہے تو حوصلہ دیدنی، ساری زندگی اس دین متین کے لیے سیدہ طیبہ طاہرہ کا اسوہ نور رہا۔ گھر میں میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے امام ہے۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ نیند تو نہیں آ رہی؟ بڑا خاص عنوان ہے، اس عنوان پر بولنا بھی مشکل، لکھنا بھی مشکل، پڑھنا بھی مشکل، خاص منفرد سا عنوان ہے حضرت فاطمہ الزہرا۔ سیدہ فرماتی ہیں گھر کے اندر یہ حال تھا کہ حضور اشارہ کریں، یہ نہیں کہ باپ دے کچھ نہیں سکتا تو بچے غربت میں پلے، نہ اختیاری فقر ہے، حضور اشارہ کریں تو کائنات کی ساری نعمتیں ڈھیر ہو جائے۔ اور آپ فرماتی ہیں میں نے یہ منظر دیکھا بھی ہے، یہ منظر میں نے، بولیے یہ منظر میں نے، حضور کی بادشاہی کو میں نے دیکھا ہے۔ ایک دفعہ یہودیوں کی عورتوں نے شرارت کی کہ حضرت فاطمہ کو بلاتے ہیں اور ان کی غربت کا مذاق اڑاتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کہتی ہیں گھر آئی عورتیں، کہنے لگی حضور اپنی بیٹی کو بھیجیے، ہمارے گھر میں شادی ہے، ہم چاہتی ہیں یہ وہاں لوگوں کو تبلیغ کریں، دین کا پیغام دیں۔ اب اسلام پر تو حضور ضرور بھیجا کرتے تھے، چاہے کوئی دھوکے سے ہی بلاتا۔ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاطمہ جاؤ۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں ہاں تو کرلی پر میرے وجود پہ کپڑے پھٹے ہوئے تھے، کئی جگہ پہ پیوند تھے، اور مجھے پتا تھا یہ عورتیں کس مزاج کی ہیں۔ فرماتی ہیں میں نے نہ، حضور نے کہا تو میری آنکھوں میں 2 قطرے آنسوؤں کے آ گئے۔ میں نے کہا یا اللہ اپنے لیے نہیں، تیرے نبی کے دین کے وقار کے لیے، یا اللہ یہ عورتیں یہ بڑے برے خیالات اور نظریات کی ہیں، یہ مذاق اڑائیں گی دین اسلام کا، مہربانی فرما، نظر کرم فرما۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں ابھی میری بات بھی مکمل نہیں ہوئی، رسول پاک پھر تشریف لے آئے اور فرمایا فاطمہ کیا سوچ رہی تھی، کیا کہہ رہی تھی؟ کہ حضور کوئی خاص نہیں۔ فرمایا نہیں کچھ تو کہہ ہی رہی تھی، کچھ تو سوچ ہی رہی تھی۔ کہتی ہے میں نے بادشاہی کے نظارے گھر میں دیکھے، کچھ تو سوچ رہی تھی۔ حضور کیا ہوا؟ فرماتے ہیں حضور نے چادر مبارک کھولی، اندر سے جوڑا نکالا، فرمایا پتہ نہیں تو نے کیا سوچا ہے، جبریل جنت سے جوڑا لے کے پہنچ گئے۔ حضور نے وصال سے 3 دن پہلے حضرت فاطمہ کو بلایا، کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ رونے لگی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں پھر کان میں کہا تو ہنسنے لگی۔ حضور کے وصال کے بعد میں نے پوچھا فاطمہ کیا بات ہوئی تھی؟ فرمایا نبی پاک نے میرے کان میں کہا تھا فاطمہ میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، تو میں رو پڑی۔ پھر حضور نے فرمایا جنت میں تو سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرے گی، تو فرماتی ہے میں ہنس پڑی۔ حضور کا وصال ہوا۔ حضرت انس بن مالک چونکہ چھوٹے سے تھے، گھر کے کام کاج کرتے تھے شروع سے، وہ آئے
تو جناب علی فرماتے ہیں فاطمہ کہنے لگی حضور کو دفن کر کے لوٹے، تدفین سے فارغ ہوئے، قبر مبارک میں اتارا، حکم پورا کیا، کہتے ہیں واپس آئے تو جناب انس سے سیدہ فاطمہ کہنے لگی انس تو نے بھی میرے رسول پہ مٹی ڈالی ہے، انس تیری جرت ہو گئی تھی؟ فرماتے ہیں اس وقت فاطمہ کا پہلا آنسو گرا اور پھر 6 مہینے حضور کے بعد حیات رہی، میں نے اس کے آنسو ہی گرتے دیکھے، لوگ سو جاتے وہ حضور کے روضے پہ جا کے بیٹھ جاتی، کہتے ہیں میں سمجھاتا بہلاتا، لیکن فاطمہ کہتی علی صبر اپنی جگہ، کرم اپنی جگہ، اور میں تجھے کیا بتاؤں، بہن بھائی پہلے سارے چلے گئے، والدہ پہلے چھوڑ گئی، اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی پردہ ڈال لیا ہے، مجھے چار اور جانب کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ کہتے ہیں 6واں مہینہ تھا حضور کے وصال کو، ایک دن مسکراتی ہوئی فاطمہ گھر آئیں روزے سے رات کو بچوں کے ساتھ، تو شیر خدا کہنے لگے، میں نے کہا فاطمہ بڑے دنوں کے بعد مسکراتے دیکھا، کیا بات ہے؟ تو کہنے لگی علی آج میری آنکھ لگ گئی تھی، مجھے حضور خواب میں ملے ہیں، تو مجھے حضور نے کہا ہے تو روتی کیوں ہے؟ تو میں نے کہا محبوبہ میرا دل نہیں لگتا، تو فرمایا بیٹی تیاری کر تو میرے پاس آنے والی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں بس فاطمہ بیمار ہوئی، چند دن گزرے تو مجھے بلایا اور کہنے لگی علی وقت جانے کا آ گیا ہے، یہ علی کے گھر کی ہے عزت علی سے سنتے، نبی کے گھر کی ہے عزت نبی سے سنتے، وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو، جانے کا وقت آ گیا ہے علی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور کی نواسی جناب امامہ سے شادی کر لینا، وہ حضور کو بڑی پیاری ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے حسن حسین ان کا خاص خیال رکھنا، اور تیسرے لفظ کہے تو حضرت علی تڑپ کے روئے، کہنے لگی میں نے وقت گزارا ہے، آپ کی حقوق میری ذمہ داری تھے، میں انسان تھی بھول جاتی تھی، اگر مجھ سے کہیں کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے رضائے الہی سے درگزر کرنا، کہیں میں حضور کے سامنے جا کے شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں میں نے ہاتھ تھاما اور میں نے کہا فاطمہ علی کا بڑا مرتبہ تھا، پر جو تیری نسبت سے کمال تھا وہ تیرا ہی تھا، تو کیسی بات کرتی ہے، تو نے تو حد کر دی، شہزادی ہو کے میرے گھر میں خادموں کی طرح رہی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دوسرا حکم یہ ہوا کہ مجھے رات کو دفنایا جائے، اور فرمایا میرے پہلے مدینے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، یہ حضرت فاطمہ نے سب سے پہلے کہا، فرمایا میری چارپائی کے ساتھ لگا کے نا شاخیں، چارپائی کے ساتھ تو اوپر لا کے انہیں اوپر سے باندھ دینا، اور ان شاخوں کے اوپر ایک کپڑا ڈالنا، میرے کفن پر بھی کسی کی نظر نہ پڑ جائے، میرے کفن پر بھی۔ فرمایا شاخیں لگا کے یہ وصیت کی، فرمایا اوپر سے پھر رات کو اٹھانا، اندھیرے میں اٹھانا، اور پھر کفن کے اوپر شاخیں باندھ کر گویا ایک ڈولی سی بنا کر اس کے اوپر بھی کپڑا ڈالنا، کسی غیر محرم کی میرے کفن پر بھی نظر نہ پڑے، اور علی مجھے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار کے اللہ کے سپرد کرنا۔ جناب انس بن مالک فرماتے ایک قیامت حضور کے وصال پہ دیکھی تھی، اور دوسری قیامت میں نے حضرت فاطمہ کا جنازہ اٹھی تو دیکھی۔ فرماتے ہیں عمر فاروق ایک کونے میں لگ کے رو رہے تھے، میں گیا، میں نے کہا عمر تو دلیر آدمی ہے، تجھے کیا ہوا؟ تو کہنے لگے پہلے حضور گئے تھے، اب نشانی مصطفیٰ بھی رخصت ہو گئی ہے، ہم بچوں کو بھیجتے تھے، فاطمہ کی دعائیں مصطفیٰ کی دعائیں لگتی تھیں، دیکھو سیدہ بھی رخصت ہو گئیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عزت والی بیٹی جب قیامت والے دن آئے گی، قیامت والے دن تو اللہ فرشتوں سے، نبیوں سے، ولیوں سے کہے گا گردنیں جھکا لو، آنکھیں بند کر لو، محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری گزرنے والی۔